ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ یہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف خطبات بیان فرمائے ہیں۔ المائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں ایک آیت آتی ہے اس میں مائدہ کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام المائدہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں پورا دسترخوان کا ذکر ہے، بلکہ صرف وہ صورت کہ جس میں مائدہ کا ذکر ہے۔ اس میں قسم کھانے کا معاملہ ہے کہ قسم کی جو ہے وہ کفارہ کیا ہے، وضو کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، اور شکار کرنے کے جو معاملات ہیں، اس طرح سے مختلف معاملات پر اس سورہ میں بحث کی گئی ہے۔ چونکہ اب مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا ہے، مومنین کو، مسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، پہلے جہاں سے وہ آئے ہیں یا پہلے جس کلچر کو وہ اپنائے ہوئے تھے، اب اس کلچر کو ختم کرنا ہے۔ اب ایک اسلامی کلچر ہوگا، اسلامی تہذیب ہوگی۔ اس تہذیب کے علاوہ جتنے بھی تہذیب ہے ان تمام تہذیبوں کا رد کرنا ہے۔ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اب زندگی گزارنی ہے، اور کیسے زندگی گزاریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں مدنی صورتوں میں بیان کی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود جو تم عقد کرتے ہو، جو تم وعدے کرتے ہو، جو تم اپنے معاہدے کرتے ہو، ان کو پورا کرو۔ احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعامی، بہیمہ ان 4 قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں جس میں بھیڑ اور مطلب دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل، یہ 4 قسم کے جانور جو وہ بہیمہ کہتے ہیں۔ انعام وہ تمام جانور جو چوپائے ہیں اور جو حلال ہیں، ان تمام جانوروں کو انعام کہتے ہیں۔ لیکن یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں، یا دوسری صورت میں سے 8 قسم کے جانور، 4 قسم کے جانور اس کے نر اور مادہ، تو ان کو بہیمہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ 8 قسم کے چوپائے یہ حلال کر دیے گئے ہیں، الا مگر ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جا رہے ہیں، جو تمہیں پڑھ کر بتلائے جا رہے ہیں، یہ غیر محل الصید، کہ ان کا شکار تمہیں نہیں کرنا، وانتم حرم، کہ جب تم حالت احرام میں ہو، جب احرام کی حالت میں ہو، وہ کہ یہ جانور حلال ہیں، لیکن حالت احرام میں ان کا شکار کرنا، ان کو مارنا، ان کو ذبح کرنا تمہارے لیے
حرام قرار دیا گیا ہے۔ ویسے حلال ہیں لیکن حالت احرام میں ان کو تمہیں شکار کرنا منع کیا گیا، حرام کیا گیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، وہ حکم نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا یہی حکم ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ تو حلال جانور ہے، ان کو کیوں منع ہے؟ حالانکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جب حالت احرام میں آ جائیں، احرام کے معنی ہے کہ اب دنیا کی سارے معاملات سوائے ان چند رسومات کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، اس کے سوا تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو جو ہے بیوی ہے، تمہاری منکوحہ ہے، لیکن اس کے پاس بھی جانا حالت احرام میں منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جانور سارے تمہیں کھانے ہیں، تمہاری خوراک ہے، لیکن حالت احرام میں ان کو تم پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ حکم کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ کیوں، یہ اس کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے جو شعائر ہیں، ان کو حلال مت ٹھہراؤ، یا ان کو جو ہے ان کی حلت تم بیان مت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا بس وہی ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی، اور نہ ہی ہدی کسے کہتے ہیں؟ جو جانور لے کر عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آتے ہیں، اور اس کو ہدی کہتے ہیں، کہ وہ بھی تمہارے لیے، یہ مطلب یہ حلال ہے۔ ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوں۔ جب پٹا کسی جانور کے گلے میں ڈل جاتا ہے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور وہ پٹے ڈلے ہوئے جانور جو ہیں وہ جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر لے کر آتے ہیں کہ یہ مخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ امن والا شہر، وہ امن والے گھر میں جو مسجد حرام ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تو تلاش کرتے ہیں اس میں اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی اب تم احرام کو اتار دو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کو اتار دو۔ احرام کے اتارنے کے بعد تم کیا ہو گئے؟ اب تم حلال ہو گئے، یعنی اب حلال کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ فاصطادوا، تو کیا کرو؟ پھر تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے، یہ جرم کرنے پر مجبور نہ کر دے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر، اس جرم پر تمہیں مجبور نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے روکو۔ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کی غرض سے آئے ہیں تو مکہ کے مشرکین نے آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اب جب تمہارا معاملہ آ گیا ہے کہ اب تم جو ہے وہ تم نے جو ہے مکہ فتح کر لیا، اب کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم جو ہے دوسروں کے داخلے پہ پابندی لگا دو، نہیں۔ جو ہیں ابھی تک وہ مشرکین کو جو ہے یہاں منع نہیں کیا گیا جو مسجد حرام کے قریب مت آئیں، تو یہاں کہ ان کی دشمنی تم یہ نہ کرو کہ تم انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے روکو، ان تعتدوا، اور یہ کہ تم حد سے گزر جاؤ، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو، معاونت کرو، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں۔
کوئی شخص اگر جو ہے وہ صلات کے لیے آیا ہے تو اسے نے کہو چل بھائی چل، تو مشرک ہے، تو کیوں نماز پڑھنا ہے؟ یا کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اسے کہا بھائی تیرے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، جا، تو کیوں نیک کام کرتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرو. یہ نیکی کے کام ہے اور تقویٰ کے کام ہے، ان کے ساتھ اس سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو علی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور عدوان کہتے ہیں زیادتی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں تعاون مت کرو. اب کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو ہے وہ لوگ اگر نکاح کر رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے، لیکن اس نکاح میں یہ جو دوسری رسومات ادا ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ نہ اچھا کہیں گے، نہ ان مجالس میں شریک ہوں گے. اگر ہم شریک ہو گئے تو کیا ہوا؟ جو غلط رسومات ہیں، جیسے مہندی کی رسم کر رہے ہیں، مانیوں کی رسمیں کر رہے ہیں، یا اور دوسری قسم کی رسمیں کر رہے ہیں، یا جنازہ ہے اس کے لیے ہم دعائے مغفرت تو نہیں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ جائیں گے، ان کو جو ہے وہ دلاسا دیں گے، ان کے غم میں شریک ہو کر ان کو کھانا پینا ہم دیں گے، اخلاقی طور پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اب اگر وہ تیجا کر رہے ہیں تو ہم اس کی محفل میں جا رہے ہیں، کر نہیں رہے لیکن وہ جا رہے ہیں. قرآن خوانی ہو رہی ہے تو ہم وہاں قرآن نہیں پڑھ رہے لیکن بیٹھے ہیں، تو فرمایا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، عدوان کے کام ہیں، سرکشی کے کام ہیں، اس میں ان کے ساتھ تعاون مت کرو. باقی اخلاقی طور پر آپ ان کو ساتھ دو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہوا، نماز پڑھنا ہے، اگر جو ہے یہ مشرک امام ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو کیا ہوئے، تو نیکی کا کام کر رہا ہے نا. قرآن تو کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو. تو بھائی یہ تعاون نہیں ہے، یہ تعاون نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر کسی بدعتی کی تعظیم کی تو تم نے اسلام کو ڈھانے میں جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ کسی بدعتی کو، کسی مشرک کو امام بنانا اسلام کو ڈھانے کے مترادف. لہذا یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو. حرام کا بولا ہے کہ خالی حج کے دوران بولے یہ ویسے کیا؟ ہاں، وہ عمرے مطلب احرام جب باندھے، حج کرے یا عمرہ کرے، جی اس دوران کی بات. جی. تو یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں دینا ہے. ہاں کوئی نیک کام کرتے تو ان کا ساتھ دینا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، لحم کہتے ہیں گوشت کو، وما، اور ہر وہ چیز اہلا، جس پر پکارا جائے، جس پر آواز لگائی جائے، لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی، کسی اور کی اس پر پکار لگائی جائے، آواز لگائی جائے. اب اس میں صرف یہ نہیں کہ جناب کھانا پینا ہے، کوئی چادر ہے جو چڑھاتا ہے کہ جناب یہ بابا کے لیے چادر ہے، تو وہ بھی حرام ہے. کوئی جو ہے وہ بکرا یا کوئی جانور چھوڑتا ہے بابا کے نام پر تو وہ بھی حرام ہے. یا کوئی جو ہے وہ بریانی ہے، کھانا ہے، کوئی اور چیز ہے، یا وہاں جو پرساد بٹتا ہے جو لوگ بانٹتے ہیں، یہ یعنی کوئی بھی چیز ہو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پکار لگائی جائے، کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ چاہے محرم کے تعزیے ہوں، چاہے وہ امام جعفر کے کنڈے ہوں، چاہے وہ جناب کسی بزرگ کے قبر کی چادر ہو، چاہے وہ کسی کے نام کا بکرا ہو، کسی کے نام کی مرغی ہو، کوئی بھی اینی تھنگ، کوئی بھی چیز وہ حرام ہے.
والمنخنقۃ، اور وہ جو جانور جو ہے کیا کیا جائے، گلا گھٹ کر مر جائے، اور والموقوذۃ، یا وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جو کہیں بلندی سے گر کر مر جائے، یہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جو جانور آپس میں لڑیں اور سینگ لگنے سے مر جائے، یہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جس کو وہ جانور کھا لے، کوئی شکاری، مطلب تم نے جو ہے وہ جانور کو جو ہے سدھایا ہے کہ تمہارے لیے شکار کر کے لائے گا، تو اگر وہ شکاری جانور اس میں سے کھا لے، الا ما ذکیتم، مگر اس کو تم جو ہے وہ پاک کر لو، اس پر شکار جانور نے جو ہے اس پر جھپٹا مارا ہے، مار کر جو ہے اس کو پکڑ کر لایا ہے، لیکن اب تم کیا کرو، الا ما ذکیتم، اس کو جو ہے ذبح کر لو اور اس کو تم پاک کر لو، یہ تمہارے لیے۔ لیکن اگر جو ہے وہ جانور نے اس کو اس طرح چیر پھاڑ کیا کہ اب وہ مر گیا، تو وہ پھر نہیں ہے، لیکن اگر اس میں سانس باقی ہے، جان باقی ہے، تو اس کو تم کیا کرو، ذبح کرو، اس کو پاک کر لو، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے تم پر جو ذبح کیا جائے علی النصب، کسی استھان پر، کسی مزار پر، کسی درگاہ پر، کسی جو ہے وہ جہاں لوگ عبادت کی غرض سے بیٹھتے ہوں، اس کو استھان کہتے ہیں، جو ذبح کیا جائے وہ بھی۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم کوئی کیا کرو، اس کو پانسے یا تیر اندازی کر کے یا قرآن اندازی کر کے جو ہے اس کو وہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ کیا ہے، یہ پلیدی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے آج کے دن یہ کافر مایوس ہو چلے ہیں۔ کیوں کہ اب تم نے ہر چیز کا تو انکار کر دیا کہ جناب اب جو ہے وہ نظر و نیاز بھی نہیں ہے، قبروں کی پوجا پاٹ بھی نہیں ہے، ان پر جو چڑھائے جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اب جو ہے وہ غیر اللہ کی نیاز بھی نہیں ہے، اب ساری چیزیں یعنی جو معاشرے میں قائم ہے، ان ساری چیزوں کو تم نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ کس بیس پر؟ قرآن کی بنیاد پر۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے رشتہ داروں میں جو ہے عجیب ایک فرعون نکل آیا، یا پتہ نہیں کس نسل کا نکل آیا، تو اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے دھارے میں لایا جائے، لیکن اب یہ مایوس ہو چلے ہیں، ان کو اب امید نہیں رہی کہ یہ تم سے کوئی اپنے ساتھ اپنی رسومات میں شریک تمہیں ٹھہرائیں، آپ جو بھی وہ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو یہ تو دین میں ہے نہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں آپ کہتے ہو یہ تو دین میں ہے نہیں، اللہ کا دین تو یہ نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے تو باتیں نہیں کہیں، تو یہ کافر جو ہے تم سے مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس اب کیا کرو، تم ان سے مت ڈرو، اب یہ کہیں گے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، اب ان کو جو ہے کاروبار بھی مت شوہم، ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، اور کیا کرو، مجھ ہی سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک الملک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ تمہارے سارے معاملات کو سدھار دے گا، تم پر تھوڑی پریشانی آئے گی، تھوڑی تکلیفیں آئیں گی، تم پر جو ہے تھوڑی مصائب اور آلام آئیں گے، لیکن ان سے مت ڈرو۔ اور پھر اگر ان تکلیفوں میں، ان پریشانیوں میں تمہارا گھر نہیں چل رہا، تمہیں کھانا نہیں مل رہا، تم کو جو ہے تمہارے رشتہ دار، محلے والے، علاقے والے تم کو جو ہے وہ کہیں تعاون نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، تمہیں اگر دنیا میں تکلیف آتے تو آخرت میں تو تمہارے درجات ہیں نا، دنیا میں تمہارے لیے پریشانی، لیکن آخرت میں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، اور یہ سارے جہنم میں چلیں گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ کس بیس پر؟ تم نے اللہ کے دین سے بائیکاٹ کیا ہے،
اللہ کے لیے تم انہیں منع کرتے تھے، تو فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، تمہارے لیے راضی ہو گیا میں اسلام کے طور پر اس دین کو۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، بس ہاں کوئی حالت اضطراری میں آ جائے، کیا ہو جائے؟ حالت اضطراری میں آ جائے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اب جو ہے جان جا رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، ان کا جو ہے بلک بلک کے مر جائیں گے، حالت اضطراری میں آ جائے، پریشانی میں، تکلیف میں آ جائے، کوئی چارہ نہ ہو تو کیا کرو؟ اور وہ فی مخمصۃ، اور وہ کیا کرے؟ بھوک میں ہے، غیر متجانف، لیکن کیا کرے؟ اس کی طرف رغبت نہ ہو، اس کی غیر متجانف، اس کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، بس مجبوری ہے، جان بچانی ہے، تو لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، اور اگر وہ یہ سب کھا لیتا ہے تو پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور رحیم، کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، اب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے حلال کیا ہے؟ یہ سارا تو تم نے حرام قرار دے دیا، یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی ہے، قرآن خوانی نہیں کرنی ہے، یہ چادریں نہیں چڑھانی ہیں، اب یہ جو ہے تیجے ساتے 40 میں نہیں کھانے ہیں، یہ نکاح کا کھانا بھی جو ہے یہ تم کہتے ہو کہ نہیں کھاؤ، تم جو ہے وہ عقیقے کا کھانا بھی تم کہتے ہو کہ 7ویں دن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ برتھ ڈے کی جو ہے تم کیک میں کاٹتے ہو، یہ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ نہیں ہے، تو بھائی اب حلال کیا ہے؟ سارا تو تم نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو ماذا احل لہم، ان کے لیے اب حلال کیا بچا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، ان سے کہیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہے، جو پاک ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک قرار دی، وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جس کا تمہیں علم دیا گیا، جو تمہیں سکھلایا گیا ان شکاری جانوروں میں سے، مکلبین، جن کو تم شکار کے لیے پیچھے دوڑاتے ہو، تو علمونہن، جس کے لیے تم انہیں سدھاتے ہو، جس کا تمہیں تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو، کہ یہ جانور جس کو تم سدھاتے ہو، سکھاتے ہو، ان کو تم ان کے پیچھے چھوڑتے ہو، یہ تمہارے لیے مما علمکم اللہ، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کا علم دیا ہے۔ فَقُلُوا، پس کھاؤ، امسکنا علیکم، جو وہ پکڑ کر لائیں، جن کو انہوں نے تمہارے لیے پکڑا ہے اس کو تم کھاؤ، اس کو حرام نہیں کہا ہے کہ سینگ لگنے سے مر جائے تو حرام ہے، اوپر سے گر کے مر جائے تو حرام ہے، جو ہے چوٹ لگ کر مر جائے تو حرام ہے، تو اب حلال کیا ہے؟ کہہ رہے جس کو تم نے جن جانوروں کو سدھایا ہے وہ تمہیں اب تمہارے لیے پکڑ کر لائے ہیں تو ان کو تم کھاؤ، اور کیسے کھاؤ؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اللہ اکبر کہو اور کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین، اور وہ کھانا بھی ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا، حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور وہ محسن عورتیں ہیں، وہ پاکیزہ عورتیں ہیں، وہ پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، جو
مومنات میں سے ہیں، والمحصنات اور وہ پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کی بھی نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں۔ آج ہمارے یہاں جناب ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہیں؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہاں اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، لیکن وہ عورتیں جن میں شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ بہت سی اہل کتاب عورتیں ایسی ہیں، بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے، ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی اس دور میں آ جائیں تو اہل حدیث کافی حد تک جو ہیں وہ سدھرے ہوئے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ دیوبندیوں میں بھی کافی ایسے ہیں جو سلجھے ہوئے ہیں، لیکن اب کوئی بریلوی کی عورت وہ تو ہے ہی گند میں ڈوبی۔ اچھا، اہل حدیث میں دیوبندیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسا جیسے جادو ہے، نظر بد ہے، یہ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ جو ہیں وہ ابھی ڈیفائن نہیں ہوا ہے، ان کو سمجھائیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ لیں گے، آپ سے بحث کریں گے لیکن سمجھ لیں گے۔ باقی عام طور پر جو ہے وہ جو شرک ہے اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ ابھی جیسے ایک مولوی ہیں عطا اللہ بندیالوی، ان کے کلپ آج کل میرے پاس آ رہے ہیں، تو وہ میں ان کو سن رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مشرک امام کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی، دلائل دیتے ہیں وہ۔ آج ان کا جو میرے پاس کلپ ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت، دعائے مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، چاہے باپ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ پھر وہ بڑے دلائل دیتے ہیں، اچھے دلائل ہیں۔ تو مطلب کیا کہ یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی، ویسے تو کوشش ہے کہ مومنہ عورت ہو، مومن، اور اگر نہیں ملتی ہے، مومنہ نہیں ملتی، تو پھر ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں لیکن وہ کسی غلط بے راہ روی میں نہیں ہے۔ آگے مالک فرماتا ہے کہ اب یہاں کرتے کیا ہیں، پہلے تو جناب عشق لڑا لیا نا، آنکھ لڑا لی، اب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی ہے تو اہل کتاب نا، اللہ رسول کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھائی پہلے تو آنکھ لڑا لی، اس کے بعد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم انہیں ان کا اجر یعنی ان کا مہر ادا کر دو، محسنین، یہ کیا ہو، محسن ہو، پاک دامن ہو، غیر مصافحین، آنکھ لڑانے والی نہ ہو، چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ اب فی زمانہ دیکھیں، اس وقت تو شاید یہ راستے مفقود ہوں، لیکن فی زمانہ ہمارے موبائل نے، ہمارے نیٹ نے، ہمارے واٹس ایپ نے، ہمارے فیس بک نے اتنا جو ہے وہ جال بچھا دیا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو، ورنہ اب معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے بگڑ چکے ہیں۔ تو اب اہل کتاب کی ان عورتوں میں ہم ڈھونڈنے جائیں، پتہ چلے کہ جناب نے فیس بک پہ دوستی گانٹھی ہوئی ہے، کہیں جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اس نے جو ہے وہ یار بنائے ہوئے ہیں، کہیں اس نے جناب وہ دوسرے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو غیر مصافحین، آشنائی کرنے والی نہ ہو، آنکھ لڑانے والی نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور وہ کیا ہو، چوری چھپے جو ہے آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ ومن یکفر، تو ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے میں دیکھیں، نہ ہی تنقید کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کا نام لے رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن گیا ہے کہ جناب پہلے جو ہے وہ سارے معاملات ہو گئے، اب ہوتا ہے کہ جی ہم تو جناب جب تک مومن نہ ہونا تو ہم شادی نہیں کرتے۔ اب وہ ٹھیک ہے جی، ہم تو آپ کے سامنے آپ کی ساری شرائط قبول ہیں، ہم تو مانتے ہیں آپ کی ساری باتوں کو، پہلے کیا کر لیا،
جو قرآن منع کرتا ہے کہ وَلَا مُتَّخِذِي اخدان، چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ. پہلے تو جناب وہ سارا سیٹ اپ ہو گیا، اب پیغام نکاح بھیجو اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات سیٹ کر لو اور شادی کر لو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی اس کی نہیں ہوتی ہے. سیدھی بات کرے کہ بھائی یہ جیسا ہے اب ہم نے یہ کر لیا ہے، اب ہمیں کرنا ہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ کی کتاب کا انکار ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں تو یہی کرنا ہے. لیکن اپنے دامن کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور کرنے وہ سارے کام ہیں جو اللہ کی کتاب منع کرتی ہے. تو یہ جو ایمان کا انکار کرتا ہے فقد حبط عملہ، تو یقیناً اس کے اعمال کیا ہوئے؟ حبط ہو گئے، برباد ہو گئے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں معاملہ دوسرا آ گیا، کس کا؟ ایمان والوں کو اب کہا جا رہا ہے کہ پاکیزگی کیسے حاصل کرو گے. صلاۃ ادا کرتے ہو تو میں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، صلاۃ کے لیے، فاغسلوا، تو کیا کرو؟ دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہاں تک؟ اپنی مرافق تک، کونیوں تک اس کو دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو. وضو میں 4 فرائض ہیں، کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت. کعبہ کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں کعب، ٹخنے کو. تو یہ 4 فرض ہیں، منہ کا دھونا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا. یہ 4 فرض ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. چوتھائی کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے سر کا مسح کہا ہے، اپنے سروں کا مسح کر لو. اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ شیعہ حضرات، اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم ہے کہ اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو. تو شیعہ پاؤں نہیں دھوتے. لیکن یہ کچھ عربی قواعد ہیں یہاں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو یہاں کیا ہے؟ دھونا ہے ہاتھ کا اور چہرے کا. پھر وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وارجلکم، اب یہاں با آئی ہے، برؤوسکم آیا ہے، سین کے نیچے زیر آیا ہے، ورنہ رؤوسکم آتا. تو اور وارجلکم آیا ہے، تو اگر یہ اس کے ساتھ جو ہے ہوتا تو برؤوسکم وارجلکم ہوتا، لیکن یہ یہاں کیا ہے؟ وارجلکم ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ وجوہکم وایدیکم ہے، یہاں زبر ہے. جہاں دھونے کا معاملہ ہے وہاں کیا ہے؟ وجوہکم، وجوہکم نہیں ہے، وجوہکم ہے. تو اس کا عطف جو ہے ارجلکم ہے. تو یہ مسح کا جو ہے وہ عطف نہیں، برؤوسکم، چونکہ عربی میں یہ ہے کہ یہ 17 حروف جارہ ہوتے ہیں. تو بعض جو حروف جارہ میں سے، تو جب یہ حروف جارہ آ جائے تو اپنے ماں باپ کو بھی یہ جر دیتا ہے. تو جہاں اگر زیر آ جائے تو مسح کرنا ہوگا. تو یہاں زبر ہے وارجلکم، تو جب زبر ہے تو اوپر جو دھونے کا مسئلہ ہے وہاں بھی زبر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ عطف ہے. یہ تھوڑا سا گہرائی کا معاملہ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن کوشش کریں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے گی. تو اس لیے علماء دوسرے اہل تشیع کے علاوہ جتنے تمام کا یہ عقیدہ اور موقف ہے کہ پاؤں کو دھونا اس لیے کہ یہاں زبر آئی ہے. اگر زیر آتی تو
یہاں پاؤں کا مسح کرنا ہوتا، لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے، اصل میں یہ زیر ہی تھا لیکن بعد میں اس کو زبر کر دیا گیا۔ تو یہ بہرحال یہ قواعد کی بحث ہے، اور اس میں جو ہے وہ زبر ہے، اس لیے ہم اس کو پاؤں کو دھونے میں لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کہیں پاؤں کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، پاؤں کا دھونا ہی ثابت ہے۔ ہاں، یہ موضوع کا مسح بھی جو ہے نا، یہ بھی بالکل اس حالت میں کہ حالت جنگ میں ہو یا سخت سردی ہو اور ایسے ساکس پہنے ہوں جو چمڑے کے ہوں۔ لیکن ہمارے یہ جو نائلون کے ساکس یا کاٹن کے ساکس ہیں، اس کو اتار کر ہی غسل ہوگا، اس کو دھویا جائے گا۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ان موزوں پہ مسح علی الخفین جو ہے وہ چمڑے کے موزے پر مسح ہے، کپڑے کے یا اس کے یہ جو جرام ہے ان پر مسح نہیں ہے۔ علماء نے اس کی جو ہے وہ تعویلیں کی ہیں، لیکن ہم اس تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، اگر چمڑے کے ہیں جو اتر نہیں سکتے، یا جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، سب کچھ دھو رہے ہیں، تو صرف پاؤں میں سردی لگے گی؟ جی جی ہاں، جی ہاں، ان کے لیے ہے۔ تو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرض ہیں، اور باقی سنتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو بتلا دیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جنوباً، حالت جنوب میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو میں احتلام ہو گیا ہے، فَطَّهَّرُوا، تو کیا کرو؟ پھر تم طہارت حاصل کر لو، پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضا، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرین، یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء، یا کوئی آئے، احدن، تم میں سے، منکم، تم میں سے کوئی آئے، من الغائط، بیت الخلاء سے پیشاب پخانہ کر کے آ جائے، او یا لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، مباشرت کی ہے عورتوں سے، اس صورت میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی کو نہ پاؤ۔ یہ ساری صورتیں ہیں، پانی ہے تو تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ اگر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تم پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا، پس تم تیمم کر لو، صَعِیدًا طَیِّبًا، کیسے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب بعض لوگوں نے جو یہ تعویل کیا کہ جی دیوار والی مٹی سے بھی کر لیں، نہیں، مٹی جو ہے وہ ہوگی جو اس سے دھول اڑتی ہو، تو دیوار سے دھول نہیں اڑتی، بلکہ وہ جو ہمارے مٹی کا ڈھیلا ہو یا بجری وغیرہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ تیمم کر لیں۔ نہیں، گیلی نہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فَمْسَحُوا، تو کیا کرو اس کے ساتھ؟ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح